نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون اللہ اللہ کی وہ ذات ہے سخر لکم البحر جس نے مسخر کیا تمہارے لیے دریا کو لتجری الفلک فیہ بامرہ تاکہ چلتی ہے اس میں کشتی اس کے حکم کے ساتھ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اور مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اس کی طرف سے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں قل للذین آمنوا آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ کہ درگزر کریں ان لوگوں کے لیے جو نہیں امید رکھتے اللہ کے ایام کی لیجزی قوما بما كانوا یکسبون تاکہ بدلہ دے اس قوم کو جو اس نے کمایا من عمل صالحا فلنفسه جس نے عمل کیا اچھا پس اپنی ہی ذات کے لیے کیا ومن اساء فعليها اور جس نے برا کیا پس وہ بھی اسی پر ہوگا ثم الى ربكم ترجعون پھر اپنے رب کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الجاثیہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 12 سے لے کر 15 تک تلاوت کی ہیں۔
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل قرآن مجید کی صداقت اور قرآن مجید کے منکرین پر عذاب کا ڈراوا دیا گیا۔ آج کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلیل ارشاد فرمائی، اور عقلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے اتنے بڑے سمندروں اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے کام میں لگایا، تمہارے تابع کیا، تمہاری کشتیاں چلتی ہیں، تمہارے بحری بیڑے چلتے ہیں، تجارتی قافلے آتے اور جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کا اور تجارت کا انتظام ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس کے علاوہ آسمان زمین میں کائنات کی ہر چیز میں جہاں سے تم نفع اٹھاتے ہو سب اللہ ہی کی طرف سے تو ہے۔ تو ایک ایک چیز میں غور کرو اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا دریاؤں کو، سمندر تمہارے مسخر ہوئے، لتجری الفلک فیہ، تاکہ کشتی اس میں چلے، بے امرہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ نیچے سمندر کی لہریں اور موجیں ہیں، اوپر کشتی تیر رہی ہے، اس کے اندر تم بڑے آرام سے بیٹھے ہو۔ ان موجوں کے اوپر کشتی کو چلانے والا کون ہے؟ جب وہ چاہے چلے، جب وہ چاہے الٹ جائے اور تباہیاں ہو جائیں، تباہیوں سے بچانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ تو بے امری ہی اس کے حکم سے چلتی ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ تمہارے تجارتی قافلے جا رہے ہیں، تمہارے تجارتی سامان جا رہے ہیں، یہ رزق تلاش کرنے کے لیے تم نکل پڑے ہو، اور سمندر کی موجوں کے اوپر تیرتے ہوئے چلے جا رہے ہو۔ رزق دینے والا بھی اللہ، اور کشتیوں کو ڈوبنے سے بچانے والا بھی کون ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ کی نعمتیں تمہیں مل جائیں، اور تمہاری زبان پر ہو الحمدللہ، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرو۔ صرف دریا نہیں، صرف کشتیاں نہیں، بلکہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی، سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ کس طرح؟ سورج آ رہا ہے، اپنے ٹائم پر آ رہا ہے، اپنے وقت پر آتا اور جاتا ہے، تمہارے لیے غلے تیار کر رہا ہے، تمہارے لیے سارا نظام بنا ہوا ہے۔ ہوائیں چل رہی ہیں، اللہ نے تمہارے لیے تو چلائی ہیں، بادل آ رہے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے تو بھیجے ہیں، بوند بوند کر کے پانی برسایا ہے تو اللہ نے تمہارے لیے تو برسایا ہے، پھر زمین سے اللہ تعالیٰ نے سبزہ نکالا ہے، تمہارے لیے تو نکالا ہے، غلے اور اناج کی بوریاں بھر کے تم گھر میں لے جاتے ہو، پھل فروٹ تمہارے لیے تو بنائے ہیں نا۔ آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب کچھ پیدا کرنے والا بھی اللہ، کام اور ڈیوٹی میں لگانے والا بھی اللہ، اور ساری کائنات سے تمہیں نفع پہنچانے والا بھی کون ہے؟ سورہ یاسین میں فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَھَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ
تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج کو اللہ نے اپنے وقت پر چلایا ہے، کیوں نہیں لیٹ ہوتا، کیوں نہیں تاخیر سے آتا؟ فرمایا اس لیے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، جس ذات نے اندازہ کیا ہے وہ غالب ذات ہے، وہ علم والی ذات ہے. اور دیکھتے نہیں ہو سورج اور چاند کا ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا، ستارے آپس میں نہیں ٹکراتے، سیارے آپس میں نہیں ٹکراتے، اگر وہ ٹکرا جائیں تو ساری کائنات پاش پاش ہو جائے. فرمایا رات دن اپنے وقت پر آتی ہے، کل فی فلک یسبحون، سب مدار کے اندر گھوم رہے ہیں. اس پورے نظام کو گھمانے اور چلانے والا کون ہے؟ اس لیے فرمایا لوگوں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. فرمایا آسمان زمین اور جمیعا منہ، جو کچھ ہے سب اس کی طرف سے ہے. بیچ میں لفظ رہ گیا نا، جمیعا منہ، سب اس کی طرف سے ہے. آسمان سے کوئی چیز اترتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، زمین سے کوئی پودا اگتا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے. جمیعا منہ، ایک پتا بھی اس کے امر کے بغیر نہیں حرکت کرتا. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، سورہ نام میں فرمایا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین. گرتے ہوئے درخت سے پتا گرتا ہے وہ بھی اللہ کے امر سے ہے. اگر زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ چلا گیا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. ولا رطب ولا یابس، ہر خشک چیز اور تر چیز سب اللہ کے علم کے مطابق ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں جمیعا منہ، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ تمہیں دکھ رہا ہے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ سب کہو سبحان اللہ. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے. ایک ایک چیز میں غور کرو، ایک ایک قطرے کے اندر غور کرو، ریت کے ایک ایک ذرے میں غور کرو، درخت کے ایک ایک پتے میں غور کرو. پوری کائنات تمہیں بتائے گی واقعی کوئی ذات ہے جو یہ نظام چلانے والا ہے. تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. جدھر تو غور کرے گا ادھر ہی تمہیں تیرے اللہ کی ذات نظر آئے گی. تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو تیری شان جل جلالہ، تو ملا قریب رگے گلو تیری شان جل جلالہ. یہ زمین بنی وہ فلک بنے، یہ بشر بنے وہ ملک بنے، تیرے حکم میں کن کا ظہور ہے، تیری شان جل جلالہ. اللہ فرماتے ہیں غور تو کرو نا کائنات میں، جدھر دیکھو گے ادھر میری قدرت کی نشانیاں دکھائی دیں گی. زمین پہ لگا ہوا قدم کا نشان، انسان کے پاؤں کی جوتی کا نشان دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو جاتا ہے کوئی بندہ یہاں سے گزر کر گیا ہے. جانور کی لید دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو جاتا ہے کوئی بکری یہاں سے، کوئی مینگنیاں دیکھی تو پتہ چلا بکری یہاں سے گزری ہے، کوئی لید دیکھی تو اونٹ یہاں سے گزرا ہے. ارے پاؤں کا ٹھپا دیکھ کر انسان کا اندازہ لگا لیتے ہو، مینگنیاں دیکھ کر بکری کا اندازہ لگا لیتے ہو.
پوری کائنات دیکھ کر رب کی قدرت تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ غور و فکر تو کرو نا. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انڈے کو میں نے دیکھا، بند کمرہ ہے، سوراخ بھی کوئی نہیں، ہوا کے آنے جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں، روشنی بھی کوئی نہیں، اس کے اندر جا رہی، اچانک وہ پھٹ گیا، اس میں سے ایک چوزا نکلا جس کی آنکھیں بھی موجود ہیں، جس کی چونچ بھی موجود ہے، سانس کا نظام بھی سارا موجود ہے، کھانے پینے کا سارا نظام بھی موجود ہے. وہ اتنی بات بھی جانتا ہے کہ بلی میری دشمن ہے اور کوا میرا دشمن ہے، مرغی کے پروں کے نیچے میرے لیے امن ہے. امام شافعی کہتے ہیں میں نے کہا شافعی غور تو کرنا، اتنے بند کمرے میں کاریگری کرنے والا کون ہے؟ اتنے بند کمرے کے اندر چوزے کو یہ باتیں سمجھانے والا کون ہے؟ غور تو کرنا، ہر چیز میں تجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی دے گی. یہ ایک درخت ہے سبزے والا، اس کو شہد کی مکھی اس میں سے رس چوس رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے شہد نکال رہے ہیں. بکری کھا رہی ہے، اس میں سے دودھ نکل رہا ہے. ریشم کا کیڑا کھا رہا ہے، اس میں سے ریشم نکل رہا ہے. ارے ایک ہی پتا ہے، ایک ہی قسم کا درخت ہے، اس سے دودھ بھی بن رہا ہے، خون بھی بن رہا ہے، ریشم بھی بن رہا ہے، شہد بھی بن رہا ہے. یہ بنانے والا پھر کون ہے؟ کوئی تو ہے نا جو یہ کاریگری کر رہا ہے. ایک ہی زمین ہے، اس میں سے یہ جناب پودا نکلا، اس کے اوپر مالٹے لگے ہوئی ہیں، اس کے اوپر آم لگے ہوئی ہیں، اس کے اوپر نیمبو لگے ہوئی ہیں، اس کے اوپر میٹھی چیزیں لگی ہیں، اس کے اوپر کھٹی چیزیں لگی ہیں، اس کے مختلف پھول ہیں، مختلف رنگ ہیں. غور تو کرنا انسان، مٹی تو نیچے ایک جیسی ہے، پانی تو ایک جیسا لگا ہے، یہ رنگ روپ نکالنے والا کون ہے؟ فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. فکر تو کرو نا، غور تو کرو نا، مٹی میں سے یہ رنگ نکالنے والا کون ہے؟ انسان پانی کے قطرے میں سے خوبصورت بندے انسان بنانے والا کون ہے؟ ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا، کون ہے کرنے والا؟ اللہ ہی کرنے والا ہے. تو پھر کہہ دیجئے نا قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ. اگلی آیت میں اللہ نے پھر ڈرایا، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دیجئے یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ. ان لوگوں کو درگزر کریں، ان لوگوں کو معاف کریں جو اللہ کے دنوں پر یقین. اللہ کے دن کون سے؟ جیسے قوم نوح پر عذاب آیا وہ ایک دن تھا، جیسے قوم فرعون پر عذاب آیا وہ بھی ایک دن تھا، قوم عاد قوم سمود پہ عذاب آیا وہ بھی ایک دن تھا. جو لوگ اللہ کے دنوں پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، انہیں درگزر کرو، چھوڑو، ان کو کرنے دو جو کچھ کرتے ہیں، ان قریب ان پہ اللہ کا دن آ جائے گا. اللہ اپنے عذاب سے بچائے. قل للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہہ دیجئے یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، وہ درگزر کریں ان لوگوں کو جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں ڈر کوئی نہیں ہے، جن کے دلوں میں خوف کوئی نہیں ہے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں. چھوڑ دیجئے، درگزر کیجئے. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ بدلہ دے اس قوم کو جو وہ کماتے ہیں. جو گناہ کرنے والے، جو بغاوت کرنے والے، جو رب کو ناراض کرنے والے، وہ بے خوف نہ ہو، اللہ بدلہ سب کو دے گا. من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک عمل کیا اپنی ہی ذات کے لیے کیا، اپنے ہی فائدے کے لیے کیا، کسی پر کوئی احسان، کسی پر کوئی احسان. نیکی کرنے والا، اچھا عمل کرنے والا کسی پر کوئی احسان نہیں کرتا، فلنفسہ، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. ومن اساء فعلیہا،
جس نے برائی کی تو برائی بھی اسی پر آئے گی، برائی بھی اپنے لیے، نیکی بھی اپنے لیے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، ایک ایک عمل کا بدلہ وہاں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا